یہ اپوزیشن کا پہلا جلسہ ہے, طاقت کا پہلا مظاہرہ ہے. آج دیکھ کا ایک چاول چکھ لیا ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ کوئی دم ہے, کوئی جان ہے, یا پھر یہ وقتی میلہ لگ رہا ہے؟ نہیں, کوئی جان نہیں. اس کی 2-3 وجہ. نمبر 1, گجرانوالا 7 MNA 14 MPs, جی پورا گجرانوالا سویپ. اور گجرانوالا سویپ نہیں ہے 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 ہزار کی لیڈ. نمبر 1, 14 شہر. ادھر سے جائیں حافظ آباد, جلال پور, بٹیاں, پنڈی بٹیاں, شیخو پورہ, پتوں کی, کاموں کی, مرید کے, لاہور. ادھر سے جائیں جیلم, دینا, کھاریاں, گجرات اور سیالکوٹ. 14-15 شہر. آپ 7 MPs کا 3000 لگا لیں, 77 21, 2000 لگا لیں, 14 کر لیں, ان کا 21 لگا لیں, وہ جو 7 MPs 21, یہ 35-40 ہزار تو صرف گجرانوالا سے آنا چاہیے منیمم. لیکن نہیں آئے. ایک آگے گجرات ہے, شیخو پورہ, ہاں آگے شیخو, نہیں آئے, نہیں آئے. سینٹرل پنجاب ہے, بڑا عقل مندی سے کھیلے تھے یہ پی ڈی اے والے. کیوں؟ پہلا ادھر, دوسرا کراچی, تیسرا کوئٹہ, تیسرا مولانا, دوسرا بلاول, پہلا مریم. نمبر 1. نمبر 2, مس ٹرسٹ ہے جو آپ کہتے ہیں نا. ابھی تک مولانا صاحب ابھی تک مولانا صاحب کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ کسی لمحے بھی دونوں مجھے چھوڑ کے پچھلی مرتبہ کی طرح بیچ سکتے ہیں. ابھی تک پیپلز پارٹی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی انگیج ہو چکی ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی کی باتیں سن رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ چلی جائیں گی. سپا سالار باہر ہے ویڈیو لنک سے. ہمارا سزا یافتہ ناہل اشتہاری باہر بیٹھا ہوا ہے. ان کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھائی جو ہے وہ الحمدللہ نیب کے بہت سارے بڑے کمرے میں اٹیچ بات میں کافی پی رہے ہیں اور کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو نکلنا کہ مریم کیوں نکلی ہے؟ مریم کیونکہ ادھر ہے. مریم کیوں ادھر ہے؟ کیونکہ وہ جا نہیں سکی. اس وجہ سے ہماری اب اس کا دوسرا ایک پہلو ہے کہ کیا دوسری طرف شہد, دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ نہیں. گورننس پرفارمنس کے مسائل ہیں. ابھی آتے ہیں. اچھا 7 گھنٹے میں مریم پہنچی ہیں. نہیں, یہ آپٹکس ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ اپنے گھر کے گراج سے پہلا ٹویٹ کیا 45 منٹ. جی, گھر کے گراج سے جمع غفیر گھر میں گھس گیا تھا. خدا کا خوف کریں. یہ جب سے ججز بحالی تاریخ شروع ہوئی ہے نا, اس کے بعد یہ بڑا ایک افتخار. چودھری صاحب 24 گھنٹے بعد لاہور پہنچے, فلانا پہنچے, اتر کے کرنا. او بھائی آپ نے کیا مذاق بنایا؟ گھر گاڑی میں بیٹھنے سے مین دروازے تک 45 منٹ. مانا 25,000 کنال کا گھر ہے, لیکن. اور پھر آخری بات, ان میں کوئی نظریہ کامن ہے؟ نہیں. ان میں کوئی بیانیہ کامن ہے؟ نہیں. ان میں کوئی مزاحمت کامن ہے؟ نہیں. یہ سارے چاہتے ہیں سویلین بالادستی. بات تو سنیں, سویلین بالادستی سارے چاہتے ہیں؟ نہیں. اکٹھے کیوں؟ بتاتا ہوں. ووٹ کو عزت دو سارے دینا چاہتے ہیں؟ نہیں. عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں؟ کل پچھلے 1 سال میں 70, میں نے ابھی 4 راتیں لگا کے کیا, 70% یہ بولے ہیں نیب احتساب پر, 15% یہ بولے ہیں کشمیر کرونا سی پیک پر, 5-7% یہ بولے ہیں سلیکٹڈ جعلی اور نیازی پر, 2% میری مہنگائی پہ بولے. مہنگائی ٹاپ ایجنڈا ہی نہیں ہے. اچھا مشترکہ کیا ہے؟ مشترکہ کیا ہے؟ عمران خان. مشترکہ کیا ہے؟ آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ. اچھا, اور یہاں مجھے عمران خان کی بات یاد آتی ہے. عمران خان آج گورننس پرفارمنس کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. ناہل ٹیم, نالائق ٹیم میں پھنسا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو ابھی میں اپنے دفتر میں تھا تو مجھے ادھر سے نعروں کی آواز آ رہی تھی خواتین کی کہ جینا ہے یا مرنا ہے, یہی دھرنا ہے. وہ ہے ایکچوئل. اچھا, یہ نا اہل ابھی آپ نے کہا ٹیم چنی, یہ کس کا قصور ہے؟ عمران خان صاحب. کیوں ایسی ٹیم؟ عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب ہوم ورک تھا? نہیں تھا. انہوں نے تو یہی بتایا تھا ووٹ لینے کے لیے کہا تھا. یہی تو ہم دیکھیں نا, نہیں تھا. کر رہے تھے. اچھا اکٹھے وہ جو ہے کیا, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ان چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کو احتساب کا پوچھا جائے گا نا, ان کی جمہوریت خطرے میں پڑے گی. یہ سڑکوں پر آئیں گے, ان کی چیخیں نکلیں گی, یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور 11 جماعت جب وہ قاتل مقتول, مشرق مغرب, ملزم مجرم, نیب زدہ اور یہ سارے بیٹھے تو خدا کی قسم پھنسے ہوئے ہیں. عجیب غریب. ادھر دیکھتا ہوں ناہلی نالائکی, ادھر دیکھتا ہوں گھاگ کرپٹ لٹ مار کے کھانے والے, نسلیں کھا گئے, ٹڈی دل میری سیاست کے, سی پیک کرونا میری سیاست کو الٹا کے کھا گئے, پتہ ہی کوئی نہیں. وہ دیکھو
کتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں آپ اس وقت میرے شو کے اندر. کیا کریں پھر اس کا اندازہ یہ مایوسی کیوں؟ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اور باہر بیٹھے ہمت نہیں. اور میں کہہ رہا تھا صحافی جیل 4 دن چلے جائیں نا تو کوئی بات نہیں, اور مینو بھیج دے, تو بھی آ جا, تقریریں اچھی کر رہے ہیں, مینو مجھے بھیج دو. ٹام کروز میں نے بنایا, ناسا پہ میں پہنچا, توپیں میں نے بنائی, میزائل میں بنایا, ادھر نہیں آؤں گا, بچوں کو نہیں لاؤں گا. مسعود صاحب یہ تو اچھی خاصی لمبی چارج شیٹ انہوں نے کھڑی کر دی ہے, ارشاد بھٹی صاحب نے اس کا بھی جواب دیا. اور آج آپ نے تو کالم لکھا, صبح ہی آپ نے کہا جلسہ ہو گیا, جلسہ ہو گیا, ہو رہا ہے اس وقت میں, اہم ہے, واقعی ناقابل فراموش ہے یا بے مقصد ہی لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بہت سی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن کچھ باتیں اہم ہیں, اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اس جلسے میں کچھ بہرحال اہم باتیں ضرور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدت سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اپوزیشن خاموش ہے, یہ اپوزیشن متحد نہیں ہے, یہ لوگ بولتے نہیں ہیں, کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کوئی رابطے ہو رہے ہیں. بالآخر انہوں نے بولنا شروع کیا. 2 سال لیے بولنے میں. ہاں بالکل 2 سال لیے, جو کہ غلط کیا. لیکن اس کے بعد جب بولنا شروع کیا تو پھر آپ دیکھ لیجئے, میرے خیال میں کوئی بھی شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ایگزیکٹلی اندازہ نہیں کر سکتا کہ 20,000 لوگ تھے, 15,000 تھے, 50,000 لوگ تھے. ابھی میری ایک چینل کے رپورٹر سے بات ہوئی, اس نے کہا جی جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر ہیں اتنے لوگ ہی اسٹیڈیم کے باہر ہیں, لیکن کوئی بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا. اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے. اس کے بعد جو بیانیہ ہے وہ سب کا تقریباً ایک ہی ہے. اس میں ایک سیکنڈ, وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہیں, آج وہ جو ترجمان ہے نا میاں نواز شریف کے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو عمران خان کے خلاف ہیں. بنیادی طور پر یہ اس تحریک کا, اس جلسے کا ہدف عمران خان نہیں ہے. یہ بات بہت واضح طور پر لوگوں کو پہلے بتا دی گئی ہے. کون ہے؟ اور یہ ظاہر ہے آپ جانتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں, لیکن بہرحال وہ عمران خان کو لانے والے ہی لوگ ہیں, ان کے لیے ایک متحد قسم کا اتحاد بنا ہے. اب دیکھیے اس میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں اور وہ سوچ لینی چاہیے, اس میں کوئی غصے میں آنے والی بات نہیں ہے. اس طرح کا نعرہ یا اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریکیں, مجھے 1 منٹ بات کمپلیٹ کرنے دیجیے, یہ ہم نے سندھ میں بھی دیکھی. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ہے, یہ سندھ میں بھی دیکھی, بلوچستان سے بھی ایسی آواز اٹھتی رہی, کے پی کے سے بھی اٹھتی رہی, پہلی دفعہ پنجاب سے اس طرح کی آواز اٹھی. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کر لیں, جو کہ لوگ اس میں وہ زیادہ سننا چاہ رہے ہیں نا, کہ آپ, میں نے ایک سوال کیا تھا قاضی سعید صاحب سے, اس پوری تحریک کا کوئی جواز نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہم نے یہ سنا کہ یہ جو احتجاج ہیں, جلسے ہیں, جلوس ہیں, یہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ترقی کا سفر روک دیتے ہیں, یہ 2014 میں سی پیک کے لیے خطرہ تھے, یہ سب کچھ بہت ہی برا ہو رہا تھا. اگر آپ مجھے جواب دینے دیں جی پلیز. بالکل تسلیم. اب نہیں ہے اس زمانے کے جلسوں میں اور اس زمانے کے جلسوں میں کچھ فرق ہے. اس زمانے میں جو جلسے تھے نا, اور آپ صحافت کی طالبہ ہیں, میں خود بھی ہوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, وہ کچھ سپانسرڈ قسم کے جلسے تھے. اس کے پیچھے کون تھا وہ بھی اب سب گھما پھرا کے دیکھنا, وہیں آ رہے ہیں. میری بات مکمل کرنے دیں نا. میں یہ چاہ رہی ہوں یہ عوام کے لیے نکلنا چاہیے تھا, ان کو مہنگائی کے لیے نکلنا چاہیے تھا, بے روزگاری کے لیے نکلنا چاہیے تھا. کیوں نکلے دھاندلی کے پیچھے نکلے؟ ان کو 2 سال بعد یاد آیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں. دیکھیے جمہوریت انسانوں کا بنیادی حق ہے. یہ جو مہنگائی ہے نا, یہ جو آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, یہ سارے مسائل اس وقت درست ہوں گے جب ہماری ملک کی سمت درست ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کون نہیں ہونے دیتا یار؟ کون نہیں ہونے دے رہا, یہ آپ کو بھی پتا ہے نا. ہاں تو کون نہیں ہونے دیتا؟ اگر آپ نہیں ہونے دیں گے تو اس گورنمنٹ کو موقع ملے گا, وہ جواز بنائیں گے, وہ کہیں گے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. اس گورنمنٹ کو موقع نہیں ملے گا. میں اس کی آپ کو دیکھیں, اب آپ اس طرح سوال کر رہی ہیں کہ اصل نقطہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے. دیکھیے آج کیا ہوا, کنٹینر لگے گجرانوالہ میں, شام کو ہٹا دیے کورٹ کے حکم پہ. اچھا, یہ کنٹینر ایسے نہیں ہٹتے. ٹھیک ہے, آج جو پارلیمانی پارٹی میں ہوا عمران خان کے ساتھ, پہلے کبھی نہیں ہوا. لوگ پیچھے بات کرتے تھے, آج منہ پہ بات کر رہے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ آج اسمبلی میں ہوا, یہ کچھ انڈیکیشن ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد باہر آتی ہے, عوام سڑکوں پہ آتے ہیں, اس سے خوف پیدا ہوتا ہے, اور اس میں
اس شخص کے لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص دھاندلی کے ذریعے آیا ہو، اور اس شخص کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے جو دھاندلی سے اس کو لے کے آیا۔ سر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتا دیں کہ کیا واقعی یہ عوام کے حق حکمرانی کے لیے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، یا اپنی ذات، کرپشن اور مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرپشن کے حوالے سے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جس طرح کے کیسز سامنے سچ بتا دیں ہمیں۔ بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ کرپشن، جو کرپٹ لوگ ہیں، ہم ان کا نام لینے کے بھی یہاں پہ نہیں ہماری ہمت، اور چینلوں کی ہمت نہیں ہے۔ میں آگے چلتی ہوں۔ نہیں، ابھی بات سنیں نا۔ کرپشن کا نعرہ عجیب دور آ گیا، دیکھیے کی نہیں ہے کیا؟ لوٹا نہیں ہے ملک کو؟ الزامات تو یہی لگائے ہیں نا۔ الزامات ہے نا، تو پھر اگر جواب دیں نا، کیسز چل رہے ہیں۔ الزامات کی بنیاد ہے نا، رسیدیں تو دیں، کام دیکھیے ختم۔ وہی آٹے والوں کے اوپر بھی الزام ہے، چینی والوں پہ بھی الزام ہے، پیٹرول والوں پہ بھی الزام ہے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن پہ الزامات بہت زیادہ ہیں، جن کے یار میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ صرف ایک کوشش ہے سب کی کہ این آر او مل جائے، کسی طرح مریم نواز کو ملک سے باہر بھیج دو۔ اچھا ایک جملہ سن لیجئے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو عوام کا اینگر ہے، جس سوچ کو لے کے وہ نکلے ہیں، جس بنیاد پہ اس پارٹیوں نے عوام کو متحد کیا ہے، اب عوام عمران خان کو این آر او نہیں دیں گے۔